बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद साजिद। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपको शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त काफ़ी मुश्किलात में हैं। मतीउल्लाह जान साहब जब बाहर आए तो उन्होंने कुछ बातें बताई और इमरान खान साहब के कारकुनान के ऊपर जिन लोगों ने जुल्म किया और उनकी लाशें गिराईं और लाशों के साथ फिर बाद में क्या सलूक किया गया, इसके हवाले से क्या इंकशाफात हुए, हम चंद अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आप तक शेयर करने वाले हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आप तक फर्दर इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें। नाज़रीन, इमरान खान साहब के कॉल के बाद इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, तकरीबन सोशल मीडिया के ऊपर सारा कुछ मौजूद है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो कि मुसलसल ये कोशिश कर रही है, जो कि उनकी मजबूरी है कि वो हकीकत के ऊपर पर्दा डाल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हक़ीक़त को छुपाया जाए। दर हकीकत बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख में या तो तहरीक लबैक एक जमात थी जिसके ऊपर इमरान खान साहब के दौर के अंदर जो है वो अटैक किया गया था और उनको बड़ी बेदर्दी से मारा गया था और उनके 50 लोग तकरीबन मस्जिद रहमत लिल आलमीन के अंदर शहीद कर दिए गए थे। लेकिन वो तो डटे रहे। इस बार भी तकरीबन जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है वो ये है कि 32 लोग जो थे उनको शहीद कर दिया, कम हो गए 32 लोग। लेकिन लाशें जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोई 5-6 लोगों की लवाहिकीन को मौसूल हुई हैं और उन्होंने हासिल की और उसके बाद उनकी तदफीन सारा प्रोसेस हो गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब के कारकुनान के ऊपर जुल्म किसने किया। नाज़रीन, सबको पता है, चाहे वो इमरान खान साहब की हुकूमत हो, तहरीक लबैक का धरना हो, चाहे वो नवाज शरीफ की हुकूमत हो, 2017 फैज़ाबाद का धरना हो, चाहे वो वज़ीराबाद हो या मस्जिद रहमत लिल आलमीन हो, चाहे वो डी चौक का सानिया हो, कोई भी हुकूमत हो तो हुकूमत की पाकिस्तान के अंदर कोई हैसियत नहीं है। अगर पाकिस्तान में एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म की हैसियत होती, वैसे तो ये लोग इलेक्टेड नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान में किसी इलेक्टेड वज़ीर आज़म की हैसियत होती तो वो कम अज़ कम पाकिस्तान में इमरान खान साहब के साथ ये सलूक ना होता। अगर वज़ीर आज़म की कोई हैसियत होती तो पाकिस्तान के अंदर किसी वज़ीर आज़म की या अवाम की या MNA MPA या सदर की कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ कैरेक्टर राइज्ड जो है वो हुकूमत है, कैरेक्टराइज्ड हुकूमत, जिसमें मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को नाम दे दिया गया है और उनके ज़िम्मे काम लगा दिया गया, लेकिन उनको करने नहीं दिया जाता। यानी वज़ीर आज़म के ज़िम्मे रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन रियासत की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म को जो है वो निभाने नहीं दी जाती, अदा नहीं करने दी जाती। और ये रियासत की जिम्मेदारी पाकिस्तान के अंदर जो है एक आर्मी चीफ साहब होते हैं, वो सर अंजाम देती है। और आर्मी चीफ साहब इतने मजबूत होते हैं कि वो जिस वक्त जिसको चाहे फांसी पे लटका दें, जिस वक्त जिसको चाहे वो वज़ीर आज़म बना दें, जिस वक्त जिसको चाहे नाअहल करार दिलवा दें और जिस वक्त जिसको चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज बना दें। ये सारा कुछ पाकिस्तान की तारीख में होता आ रहा है। अब इमरान खान साहब के इतने ज़्यादा कारकुनान जो थे वो शहीद कर दिए गए। मतीउल्लाह जान साहब अब जब बाहर आए हैं तो उन्होंने कुछ बातें बताई हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल उनको गिरफ्तार क्यों किया गया, फिर उनके साथ क्या सलूक किया गया। उन्होंने बताया कि जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो मैं जो है वो सबूत इकट्ठे कर रहा था कि इमरान खान साहब के कितने कारकुनान जो हैं वो शहीद हुए हैं, किन लोगों ने गोलियां चलाई, और मेरे पास बड़े अहम तरीन सबूत मौजूद थे। लेकिन जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो मुझे सीधा ये नामालूम मकाम पर ले गए और इनको ये कहा गया पुलिस की तरफ से कि भाई उनको थाने के अंदर लेके जाया गया है, लेकिन वो थाने के अंदर वो कहते हैं मैं गया ही नहीं, थाने के अंदर मुझे लेके गए ही नहीं। बोलो, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक नामालूम मकाम पर ले गए जहाँ उन्होंने सबसे पहले मेरे ऊपर थोड़ा बहुत तशद्दुद किया ताकि मुझे वो प्रेशराइज कर सके। सेकंड, उन्होंने मेरे पास जितनी भी चीज़ें थी वो अपने कब्जे में ले ली, जिनमें मेरा सेल फोन, मेरा सोशल मीडिया के जितने भी ऑपरेटर्स थे वो उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए और उन्होंने अपने कब्जे में लेते ही मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया और उसमें से सारा रिकॉर्ड जो कि सिर्फ मेरी पर्सनल लाइफ से ताल्लुक़ रखता था, प्राइवेट चीज़ें थी, उन्होंने सारा जो है वो उसको डिलीट कर दिया। और मुझे कहा गया कि तू जिस मिशन पे चल रहा है तू जानता नहीं है कि अगर हम
ایک بڑے کراؤڈ کے ساتھ کر سکتے ہیں تو تو ایک بندہ ہے اور تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، انہوں نے کہا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو جواب دیا کہ بھائی آپ مجھے مار لیں تو مار دیں، لیکن میرا کام ہے، صحافت میرا کام ہے، اور میں عوام تک جو ہے وہ کریکٹ انفارمیشن پہنچاتا رہوں گا اور میری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا میرے ساتھ بڑا ناروا سلوک کیا گیا، لیکن جب انہوں نے سارا ریکارڈ ڈیلیٹ کر دیا تو اب میرے پاس کچھ ایسا نہیں تھا کہ میں ان کو جو ہے وہ کرٹیسائز کر سکتا یا ان کے اوپر تنقید کر سکتا یا عوام کے سامنے میں ثبوت رکھتا۔ تو پھر وکلاء کی طرف سے جب عدالت کے ساتھ رجوع کیا گیا، عدالت نے پھر مجھے پیش کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے مجھے پیش بھی کر دیا، پھر میری ضمانت بھی ہو گئی۔ لیکن ان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ میرے پاس جتنے بھی اہم ترین ثبوت تھے جو عمران خان صاحب کے یا ڈی چوک میں عام پبلک کے اوپر گولیاں چلائی گئی ہیں، جس طرح ان کے اوپر ظلم کیا گیا اور جس طرح تحریک انصاف کی قیادت نے وہاں لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا، تو سارا کچھ یہ پری پلانڈ تھا اور انہوں نے مجھے صرف اور صرف اس لیے گرفتار کیا۔ انہوں نے کہا جی میں عمران خان صاحب کی مکمل حمایت کرتا ہوں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں 70-75 سال سے صرف اور صرف ایک فلم جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے، اس میں کریکٹر کو چینج کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں ایرانی طرز کی حکومت جو ہے وہ کام کرتی ہے، جس میں سپریم لیڈر وہ ہمیشہ رہتا ہے اور سپریم لیڈر جب مر جائے تو صرف وہ چینج ہوتا ہے، باقی حکومت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ وہ آرمی چیف ہو، وہ چاہے وہ صدر ہو، تو وہ سپریم لیڈر کے ماتحت ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی یہی ہے کہ ایک آرمی چیف ہے، وہ سپریم لیڈر ہے، وہ چینج ہو رہا ہے، لیکن اختیارات کی منتقلی جو ہے وہ نچلی سطح تک نہیں ہے۔ وہ آرمی چیف جب چاہے، جس کا دل چاہے، جیسے چاہے وہ اپنا کام کر سکتا ہے اور اس کو اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ رکاوٹ پیش نہیں آتی۔ اب اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے اندر انہوں نے یہ بات کی کہ بھائی جب میں ہاسپٹلز کے اندر پہنچا تو مجھے کافی ساری تعداد جو تھی وہ زخمیوں کی ملی اور اس میں بہت سارے زیادہ لوگ تھے، وہ ان کی لاشیں مجھے دکھائی دیں، اور میں نے ڈاکٹر سے جب بات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ ہمارا نام نہ بتائیے گا، اور نام نہ بتانے کے اوپر انہوں نے شرط کے اوپر مجھے کچھ انفارمیشن دی کہ ہمیں کالز کی گئی ہیں کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے، فرسٹ آف آل آپ نے لاشوں کو ٹھکانے لگانا ہے، ان کو منظر عام پہ نہیں آنے دینا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی اگر کوئی لواحقین پیچھے سے آ جاتے ہیں تو ان کو تب تک لاش نہیں دینی جب تک آپ ان سے ویڈیو پیغام نہیں دے دیتے کہ بھائی ہمارے بچے سے غلطی ہوئی ہے، کہ وہ ریاست کے خلاف ہے اور ہم معافی مانگتے ہیں، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ورغلا کے لایا گیا اور جتنے بھی اس میں لوگ شامل ہیں ان کے اوپر پرچہ کاٹا جائے، اور آپ پی ٹی اے کے جو مختلف ایم ایل ایز ایم پی ایز جس حلقے سے آپ تعلق رکھتے ہوں گے تو آپ ان کے نام لیں گے اور ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ یہ ویڈیو پیغام جو ہے وہ آپ لے لیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ لاش ان کے حوالے کریں۔ یہ انہوں نے کہا کہ اس چیز کے میں نے ثبوت حاصل کر لیے تھے، اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے مجھے اٹھا لیا، سارا سسٹم آپ کے سامنے ہے، پھر سارے ثبوت قائم کر دیے گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لاشوں کے ساتھ کیا کیا گیا؟ آخر اتنے لوگ، اگر ہم 36 لوگوں کی شہادت جو کہ تصدیق ہو چکی ہے، اگر ہم ان کا ہی اندازہ لگائیں تو 6-7 لوگوں کی لاشیں جو ہیں وہ ان کے آبائی گاؤں تک یا ان کے جو ورثاء ہیں ان تک پہنچی ہیں، باقی لاشیں کہاں گئی ہیں؟ کیا ان کو دفن کر دیا گیا ہے؟ نہیں۔ اس سے متعلق مختلف صحافیوں نے رپورٹس بنائی اور بڑے ہولناک انکشافات کیے گئے کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ نے اپنی تاریخ دہرائی ہے۔ جس طرح لال مسجد میں طلباء کے اوپر ظلم کیا گیا، ان کو سیدھا گولیوں کے ساتھ شہید کیا گیا، سیدھی گولی ان کے اوپر چلائی گئی، اور پھر ان کی لاشوں کو مسخ کر دیا گیا اور ان کے اوپر کیمیکل ڈال کے ان کو آگ لگا دی گئی تھی۔ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے دوبارہ یہ تاریخ دہرائی ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی ورکرز تھے، پی ٹی آئی کو چھوڑے پاکستان کے شہری تھے، ان کا نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ آج عمران خان صاحب کے ساتھ تھے تو وقت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ہوگا وہ کسی اور کے ساتھ ہوگے، ممکن ہے آنے والے وقت میں جب عمران خان صاحب کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ کسی اور کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، لیکن وہ پاکستانی ہے، رہنا تو انہوں نے پاکستان کے اندر ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہوا یہ کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے وہ تاریخ دہرائی ہے، پی ٹی اے کے جو ورکرز تھے ان کی لاشوں کے اوپر کیمیکلز ڈالے گئے اور اس کے بعد ان کی لاشوں کو آگ لگا دی گئی اور ان کی مکمل طور پر یعنی ان کے ثبوت جو ہے وہ ختم کر دیے گئے۔ اب ان کے جو آباء و اجداد ہیں وہ گمشدہ کی خبریں، سارا پروسیس دردناک مرحلہ ہے۔ آپ یار جس کا پیارا بچھڑ گیا ہوا بہتر
اس چیز کو فیل کر سکتے ہیں، آپ محسوس کر سکتے ہیں درد کہ آپ جب اپنے پیاروں سے بچھڑیں تو کتنا زیادہ صدمہ ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ ایک کھیل کھیلا گیا جو کہ پاکستان کی تاریخ میں بڑا دردناک ہے۔ یہ صحافیوں کی طرف سے جو ہے وہ یہ ساری بات کی گئی ہے۔ اب اس میں کتنی حقیقت ہے یہ تو پھر پاکستان میں ایک کمیشن کہتے ہیں بنے، کیا اس نے محمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ سے آج تک سامنے نہیں ہے؟ تو یہاں پاکستان میں صرف ایک ہی قانون ہے بھائی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، بس آپ چلائیں، جس کے پاس طاقت ہے گولی چلا دیں، مار دیں، کسی کو کوئی قانون نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ لیکن امید اچھے کی کرنی چاہیے، امید ہے کہ پاکستان کے یہ حالات بدلیں گے اور وقت آئے گا جب پاکستان میں صرف اور صرف انصاف جو ہے وہ عام ہوگا اور صرف انصاف کے بل بوتے پر ہی لوگوں کو ترقیاں ملیں گی اور ان کو عہدے ملیں گے۔ ناظرین، یہ ساری اپڈیٹس جو اب تک پہنچائی، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ تک فردر انفارمیشن پہنچا سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔